ہمارے ارد گرد جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے سیلابی ماحول، چاہے وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، یہاں پر ایریاز میں اس وقت دوبارہ بارشوں کی جو بات آ رہی ہے اس سے ٹھیک ہے، ریسکیو کا کام تو ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک بڑا امتحان ہوتا ہے وہاں جو لوگوں میں پنپنے والی بیماریاں ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے۔ اور خاص طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آس پاس پانی جمع ہو گیا ہے تو پھر ایک دماغ میں بات آتی ہے کہ جو پانی سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے اور کون سی بیماریاں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو ریسکیو کیا گیا۔ ڈاکٹر بلال شمس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر امراض جلد ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم ٹوڈے۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس وقت میں کیا سمجھوں، مجھے کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یا ان لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں جو اس وقت گھرے ہوئے ہیں سیلاب میں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور خصوصاً اس سیلابی صورتحال میں ایک تو انفیکشنز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، چاہے وہ فنگل انفیکشنز ہو، بیکٹیریل انفیکشنز ہو، وائرل انفیکشنز ہو۔ اس کے علاوہ یہ جو انفیسٹیشنز ہیں، یہ جو مختلف چیزیں کاٹتی ہیں اسکن کو جس کے بعد دانے نکل آتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اور ساتھ میں خارش کی بیماریاں، متعدی خارش یا وبائی خارش، یہ بڑے مسائل ہیں سیلاب زدگان کے اندر۔ تو مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ تو ایک لانگ ٹرم علاج مانگتے ہیں، لائک اسکن کا علاج جلدی نہیں ہو پاتا، کیا کوئی ایسا کام ہے جو ہم پری ایمپٹیو کر سکیں لوگوں کے ساتھ کہ اور پھر ایک سے دوسرے میں منتقلی کو بچایا جا سکے؟ جی یہ شارٹ ٹرم اگر آپ اس کو کنٹرول کریں، ابرپٹلی کنٹرول کریں، پریونٹیو میئرز پہلے سے لیں، تو پھر یہ مسئلہ بڑھتا نہیں ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کسی بھی فیملی کا متاثر ہو جائے، خصوصاً یہ جو متعدی خارش کے مسائل ہیں، تو پھر پوری فیملی بچ سکتی ہے اور پوری کمیونٹی بچ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ فنگل انفیکشنز کا بہت بڑا، چونکہ سیلابی علاقوں کے اندر نمی وغیرہ کا صورتحال باقی علاقوں سے زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو مختلف قسم کے گول گول نشان باڈی پہ آ رہے ہیں، جس کے بعد سیویئر ایچنگ اور پوری باڈی انوالو ہو جاتی ہے۔ اگر اس انڈیویجول کو آپ ٹریٹ کریں بر وقت جس کو یہ مسئلہ ہے، تو پھر باقی فیملی اور پوری کمیونٹی میں یہ پھیلاؤ رک جاتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کو اور مخیر حضرات کو سیلاب زدہ علاقوں میں مختلف جو اسپیشلٹیز ہے، اسپیشلی جو ڈرماٹولوجی کی اسپیشلٹی ہے، ان کی خدمات لی جائے، وہاں پہ بلایا جائے اور ان سے بر وقت جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کروایا جائے، اور وہ میڈیسن، وہ ادویات فراہم کی جائے جن کوئی کی انجیکٹیبلز بھی ضرورت ہوتے ہوتی ہے۔ ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب؟ بیکاز میں نے زیادہ تر سمجھا ہے آپ میڈیکیشن، آپ ٹیبلٹس لے لیتے ہیں، آپ ٹاپنگ کریمز لگا لیتے ہیں، لیکن کین وی ہیو سم انجیکٹیبلز ان دس ایز ویل جو آپ کو بچا سکیں؟ بیکاز یہ ایک ایسی انوویشن ہے جس کا میں ویٹ کر رہی ہوں ان ایریاز میں جو افیکٹ ہوتے ہیں سیلاب سے۔ جی کچھ ایسی بیماریاں جس میں ہم انجیکشنز کا بھی استعمال کر لیتے ہیں، جیسے ایک چھوٹے مچھر جیسا ایک وہ ہے، اس کو کہتے ہیں سینڈ فلائی۔ اس کے کاٹنے سے ایکسپوزڈ پارٹس پہ، جہاں پہ ہاتھ ہے، فیس ہے، پاؤں ہے، وہاں پہ دانے نکل آتے ہیں، جس کو کچھ لوگ مچھر دانہ کہتے ہیں، کچھ لوگ سال دانہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں ہمیں انجیکشنز کی بھی ضرورت پڑتی ہے لیشمینیاسس کی بیماری کے اندر، جو سیلاب زدہ علاقوں میں بڑھ رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔